اندھیری ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, کیونکہ وہاں میرے سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, کیونکہ وہاں میرے سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا آقا, ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا. رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی. اور حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا, کیونکہ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے, زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے, تو پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے, تو پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. جزاک اللہ, بارک اللہ. مورخہ 15 اور 16 فروری روز جمعہ ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام بلاک یو. محمد افضل قادری صاحب, حضرت علامہ مولانا محمد افضل قادری صاحب کا نورانی خطاب ہوگا. 15 تاریخ کو محفل نعت ہوگی. راؤ برادرز کیو ٹی وی کے مشہور نعت خان راؤ برادرز کراچی والے وہ محفل نعت میں شرکت کریں گے, اور قاری حق نواز سعیدی صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ جو ہے وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں گے. 15 تاریخ کو یہ پروگرام ہوگا, اور 16 کو تقریری پروگرام ہوگا, اس میں حضرت علامہ پیر محمد افضل قادری صاحب کا نورانی خطاب ہوگا. 16 فروری. یا سیدی یا رسول اللہ وعلا یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھی لگی نا سربری اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی, بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی, بے کیف تھی. ان کے کوچے
زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چادری اچھی لگی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چادری اچھی لگی۔ محرومہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، محرومہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی۔ آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، اس روی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی۔ میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ رحیم فریدی صاحب کی خدمت میں التماس کروں گا تشریف لائیں اور اپنی پیاری آواز میں انتہائی اختصار کے ساتھ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علامہ صاحب کا نورانی خطاب ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئے کرم فرمانے والے، آئے کرم فرمانے والے، سب کی لاج نبھانے والے، آئے کرم پڑھتے رہے کا صدقہ کھانے والے، آپ کا صدقہ کھانے والے، آئے کرم فرمانے والے، آئے کرم۔ میرے پاس نہیں کچھ بھی ہے سرکار خزانے والے،
سرکار خزانے والے آئے کرم فرمانے والے آئے کرم جنت تیرا راستہ دیکھے جنت تیرا راستہ دیکھے اے میلاد منانے والے اے میلاد منانے والے آئے کرم فرمانے والے آئے کرم محفل کا اعلان کرو تم محفل کا اعلان کرو تم آ جائیں گے آنے والے آ جائیں گے آنے والے آئے کرم فرمانے والے آئے کرم ناصر کیا کیا لطف اٹھائے ناصر کیا کیا لطف اٹھائے ان کا ذکر سنانے والے ان کا ذکر سنانے والے آئے کرم فرمانے والے آئے کرم فرمانے والے سب کی لاج نبھانے والے آئے کرم جزاک اللہ بارک اللہ جناب ابراہیم فریدی صاحب اپنی پیاری آواز میں الہائے عقیدت بحضور سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے تو ہمارے قلوب کو منور فرمائیں آپ حضرات اپنے جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت جزاک اللہ الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے سب. صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیک یا آپ لوگوں سے میری پہلی ملاقات ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں اور بیان کی جو باتیں چند میں نے عرض کرنی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ درود پاک جب پڑھتے ہیں نا تو اس کی آواز زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، پہلے آپ ایک مرتبہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا بعض کا ہوتا یوں ہے کہ جی وہ مولوی صاحب اس لیے اونچی آواز سے پڑھا رہے ہیں کہ ہماری آواز مدینے والے کو سنائی دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس وجہ سے اونچی آواز میں پڑھوایا جاتا ہے کہ آواز مدینے والے تک پہنچے۔ تو میرے پیارے بھائی اس وجہ سے اونچی نہیں پڑھوایا جاتا کہ مدینے والا ہماری آواز سن لے۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھنے کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں تک آواز جائے گی در و دیوار کل بروز قیامت گواہی دیں گے حضور آپ کے یہ امتی، آپ کا یہ غلام درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ ویسے باقی آپ آہستہ بھی پڑھیں گے تو نہ مجھے کوئی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، اور نہ مدینے والے کو کوئی مسئلہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت کے ساتھ صلاۃ پڑھا کرو۔ کیا کہا کرو؟ یہ تھوڑا سا آپ کو بولنا پڑے گا میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مجھ پر کثرت کے ساتھ صلاۃ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ صلاۃ پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ہم پڑھیں گے تو اس صلاۃ کا بنے گا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ، تم مدینے کے اندر رہ کر، تم مکے کے اندر رہ کر، تم افریقہ کے جنگلات میں، تم ہندوستان کے اندر، تم دنیا کی کسی خطے میں بیٹھ کر جب مجھ پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو گے تو یہ مت سوچنا کہ تمہاری آواز کو میں سنتا ہوں یا نہیں سنتا۔ فرمایا جس زبان سے تم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری آواز میں وہ طاقت اور پاور پیدا کر دے گا کہ تمہاری آواز در و دیوار کو چیرتی مدینے پہنچ جائے گی۔ آواز اونچی کر دے سکو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر درود و سلام اونچی آواز سے پڑھوایا اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ دور و دیوار گواہی دیں۔ ایک عاشق نے بڑی پیاری بات کہہ دی، اس نے کہا اتنی جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے تو یہ جانی کس کھاتے میں؟ کسی نہ کسی کھاتے میں تو پڑھنی چاہیے نا۔ زمزم دا پانی زمزم دا پانی آقا تو جندری بار دے وہ اے اجویت جانی مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کے دو اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے پہلا یہ ہے داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بِإِذْنِ ہی اس کے حکم سے، اور دوسرا ہے کہ وہ نبی نور بھی ہے، وہ نبی نور بھی ہے، اور نور بھی ایسا ہے جو خود ہی صرف نور نہیں بلکہ دوسروں کو نور بانٹنے والا بھی ہے، نور بھی ہے اور نور بانٹنے والا بھی ہے۔
मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल आप लोग सजा के बैठे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करूं, शुरू से जरा तमहीद बांध दूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं ना, तो ये काम जो हम आज करके बैठे हैं, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं कि हम इस पे इतराते फिरें, हम इस पे फूलते फिरें कि जनाब हमने महफिल मिलाद की, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ना भाई, ये काम सबसे पहले रब ताला ने खुद किया। रब ताला ने खुद किया। बाज़ का समझाने का अंदाज यूं भी होता है कि देखो भाई, तौहीद का काम है, तौहीद का काम करो, तौहीद और सुन्नत का काम कर लो। असल मकसद बेअसत को समझ लो कि बेअसत का मकसद क्या था। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन चीजों को मानना जरूरी था। ये आमद महबूब के जलसे करने को ये जरूरी नहीं है। ये शैतान ख्यालात बाज़ औक़ात उलझन का शिकार कर देता है ना। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने 2 जलसे किए हैं। मशहूर बात है, अल्लाह ताला ने 2 जलसे किए हैं। एक जलसा तौहीद के नाम का और एक जलसा फिर आमद महबूब के नाम का। मिलाद का मैं उसे नहीं कहता, उसकी वजह यह है कि कुरान पाक पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिए, आप एक आयत भी शायद ऐसी ना दिखा पाए जहां महबूब की तख्लीक का जिक्र हो। इस बात को समझिएगा जरा, महबूब की तख्लीक का जिक्र हो, महबूब के भेजने का जिक्र है। कुरान में महबूब के भेजने का जिक्र है। तो हम आमद महबूब का जलसा करते हैं, आमद महबूब का जलसा करते हैं, भेजने। अब ये भेजने वाली बात और तख्लीक वाली बात तो मौलवी साहब एक ही है, एक नहीं है। तवज्जो कीजिए जरा, घर में आपने फोन किया कि जनाब हम डेरे में बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो आप चाय भेज दीजिए। अब घर वालों ने बोला कि मैंने चाय भेज दी, मैंने चाय भेज दी, मतलब चाय पहले से तैयार थी, भेज दी। और दूसरी सूरत क्या है कि जनाब चाय भेज दीजिए, घर वाले बोले बना रही हूं। फर्क समझ आया? जब भेजना पाया जाता है तो मतलब यह है कि पहले से कुछ मौजूद है, इसलिए भेजा। और जब तकलीफ की बात होती है तो मतलब पहले मौजूद है। तो आमद महबूब के जलसे हम करते हैं, अल्लाह ताला ने भी किया, क्योंकि महबूब को सबसे पहले पैदा किया और बाद में भेजा। अब वो जलसा क्या था? वो जलसा ये था कि अल्लाह ताला ने, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर अपनी शान के लायक हाथ फेरा। जितनी इंसानियत पैदा होने वाली थी सब की रूहें एक कीड़ियों की सूरत के अंदर सामने आ गई। अल्लाह ताला ने इनको खिताब फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम मुझे अपना रब नहीं मानते? तुम मुझे अपना रब नहीं मानते हो? मौला करीम क्या जवाब दें? तफसीर रूहुल बयान में है कि सारे खामोश खड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा। अदब वाले लोग थे ना, सारे खामोश खड़े रहे। वजह क्या है? तो एक आशिक ने फिर कलम उठाया, बोले कि चुप रहने की वजह यह थी कि सबसे पहले सबसे बड़ा बोले, सबसे पहले सबसे बड़ा बोले, फिर जो जवाब वो देगा वही जवाब हम देंगे। पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह तरफ मंसूब एक शेर है, आप फरमाते हैं, आपसे भी किसी ने पूछा, बाबा जी वो वादा जो हुआ था आपको याद है? आपको पता वो वादा क्या था? फरमाते हाँ, ये तो तुमने बहुत नजदीक की बात कर दी। कुन फयकून ते कल दी गल असा अगे फरीद लगाई ते कालू भला असी कन्नी सुने ते जिदो दित्ती मीम गवाही। सबसे पहले मेरे रब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। क्या जवाब था? आना अव्वलुल मुस्लिमीन। मौला करीम तुझे खालिक भी मानते हैं। कालू बला, मौला करीम तुझे खालिक भी मानते हैं, तुझे राज़िक भी मानते हैं, तुझे दाता भी मानते हैं, तुझे हाजत रवा भी मानते हैं, तुझे मुश्किल कुशा भी मानते हैं। मौला करीम तुझे दाता भी मानते हैं। सारा कुछ तस्लीम कर लिया। मौला करीम अब छुट्टी हो गई, अब तो ईद की कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो गई, तूने वादा ले लिया, अब छुट्टी है, हमें कोई और काम तो नहीं करना ना, अब तो सिर्फ तो ईद का प्रचार ही करना है। रब ताला ने फरमाया नहीं नहीं, अभी एक और काम भी बाकी है।
सारी इंसानी रूहें वापस पलट जाएं, सिर्फ नबी नबी रह जाएं। नबियों को इकट्ठा करके रब ताला ने एक और जलसा मुनक्किद कर दिया। सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 81। रब ताला फरमाता व इज़ अख़ज़ल्लाह وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ رب تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے نبیوں سے وعدہ لے لیا، نبیوں سے وعدہ کیا لیا؟ فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے آدم علیہ السلام جب میں تجھے صحیفے دے دوں، اے نوح علیہ السلام جب میں تجھے صحیفے دے دوں، اے ابراہیم علیہ السلام جب میں تجھے صحیفے دے دوں، موسیٰ علیہ السلام جب میں تجھے تورات دے دوں، داؤد علیہ السلام جب تمہیں زبور دے دوں، عیسیٰ علیہ السلام جب میں تجھے انجیل دے دوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب و حکمت مل جائے، لوگ تمہارا کلمہ پڑھنا شروع کر دے، لوگ تمہاری باتیں سننا شروع کر دے، لوگ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دے، تم توحید کا پرچار کر رہے ہو۔ مولا کریم توحید کا پرچار تو ہم کریں گے، یہ وعدہ تو ہم پہلے بھی کر چکے، اب اور کون سی بات رہ گئی جو توحید کے ساتھ ساتھ ضروری ہے؟ وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت بتا رہے ہیں، وہ اہل سنت بتا رہے ہیں۔ وہ جو الگ چیز تھی وہ کیا تھی؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب دنیا جہان کے کسی مولوی کے پاس چلے جائیں، اسے بولے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں رب تعالیٰ نے جو وعدہ لیا، رب تعالیٰ نے جو ذکر کیا، اس کی لاجک، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف آمد محبوب تھی، وجہ صرف آمد محبوب تھی۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب آ جائے۔ مولا کریم وہ کیا بات ہوئی؟ ہم بھی تو تیرے نبی ہیں، وہ بھی تیرا نبی ہے، یہاں تو انسانوں میں پھٹا پڑا ہوا ہے۔ مولا کریم وہ بھی تیرے نبی، ہم بھی تیرے نبی، وہ بھی رسول ہے تو ہم بھی تو رسول ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نا نا ایسی بات نہیں ہے، کوئی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن اگر میرا محبوب آ گیا دنیا کے اندر بیک وقت 50 نبی رہیں گے، کسی ایک کا کلمہ دوسرے کے لیے مضر نہیں ہوگا، لیکن اگر میرا محبوب آ گیا تو صرف قوموں کے نہیں، صرف امتوں کے نہیں، بلکہ ساری کی ساری قومیں سارے محفل میلاد کرتے ہیں۔ من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نبی نور ہے۔ سنیے سنیے اس آیے کریمہ کے اندر نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک آیت، ایک تفسیر نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، خدا کی قسم اگر کوئی مولوی میرے پاس لائبریری میں آ جائے نا 125 تفسیریں کھڑی کر کے اسے دکھا دوں گا کہ اس نور سے مراد سرکار کی ذات ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، قرآن کہ پھر یہ صرف نور ہی نہیں، نور بانٹنے والا بھی ہے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ نور بن کے آئے، نور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محبوب پاک علیہ السلام کو دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نور کہا، فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے نور کو پھونکے مار مار کے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نور بجھ نہیں سکتا، یہ نور کا جو روشن چراغ ہے یہ بجھ نہیں سکتا، اس کو کوئی بجھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود اسے روشن کیا ہوا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا نا اور پھر تضمین لکھنے والے نے بھی کمال کر دیا، اس نے کہا سنو بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا
اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس نور کا ذکر بھی بند نہیں ہوگا, یہ نور بھی نہیں بجھ سکے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. عاشق نے بڑی پیاری بات کہتے ہیں غلام نبی خلد میں جا بسے گا, غلام نبی خلد میں جا بسے گا, جہنم میں منکر منافق جلے گا. جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جا اے جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. میں بلا اختلاف جو ہے ایک بات کلیئر کرتا جاؤں بھی, مولوی صاحب دیکھیں نبی اگر نور ہو تو نبی نور تو شادی تھوڑی کرتا ہے, نور کا بشر سے نکاح نہیں ہو سکتا. نور کا بشر سے نکاح یہی سمجھایا جاتا ہے نا, نور کا بشر سے نکاح نہیں ہوتا. اور تم نے آیت پڑھ دی اور بول رہے ہو کہ نبی نور ہے, نور کا بشر سے نکاح نہیں ہوتا. اب بھائی قرآن سن, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, کل بروز قیامت جنت میں مومنوں کو بیویاں ملیں گی. کیا ملیں گی؟ کیا ملیں گی؟ بیویاں ملیں گی, اور وہ بیویاں حوریں ہوں گی. بیویاں کون ہوگی؟ تو حوروں کا نکاح ہوئے بغیر بیویاں بن جائیں گی؟ نہیں نہ بڑھیں گی. تو نکاح سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینے سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں, اور ہر سنی کے سینے کے اندر جو اللہ نے سم رکھی ہے نا دل کی, اس کے ساتھ اٹیچ, جس کی تار ٹوٹی کافر ہو گیا. جس کی تار ٹوٹی او جی اللہ ہے کہ ہو سکتا جی میں موبائل میں ہوندا پیا, میں اون دے نال بھی ہوندا پیا, ٹھیک ہے نا. جس کی تار ٹوٹی وہ کیا مولوی صاحب اتنی بڑی بات؟ ہاں, کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے آپ نے کل بروز قیامت اپنی امت کی گواہی دینی ہے, اپنی امت کی بھی گواہی دینی ہے. قیامت تک جتنے پہلی امتیں گزر جائیں گی ان کی بھی گواہیاں دینی ہیں. تو یہ کیسی گواہی ہوگی؟ نبی کو پتہ ہی نہیں ہوگا, گواہی دیتا پھرے گا. ایسا نہیں, نبی جانتا ہے. اب وہ کسی نے کہا جی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نہیں مانتا, انہوں نے کہا تم پھر اجازت دو بلاک کر دوں. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ جس کی آپ نے تاریں کاٹی وہ کافر ہو کے مرا. سنیو تمہیں مبارک ہو کہ ہمارے سینے میں جو دل ہے نا, یہ دل ہے, ہم مانتے ہیں سراج منیر ایسا نور مانتے ہیں جس کی کرنوں سے آج ہم زندہ ہیں. ہمارے دلوں میں نور ایمان ہے. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہہ دی, اس نے کہا میں خالق ساری دنیا دا, تو مالک ساری دنیا دا. یہ رب فرما رہا محبوب کو, میں خالق ساری دنیا دا, تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ موڑی, کسے منگتے نو نہ موڑی, خزانے سارے تیرے نے. اور وہ بات جو میں کرنے لگا تھا وہ یہ تھی, فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے میں شارک تو بھی اقرب ہوں, تو جانا تو بھی میرے ہے. میں شارک تو بھی اقرب ہوں, تو جانا تو بھی میرے ہے. جو دل میں سنیا اندر, جو دل میں سنیا اندر, ٹھکانے سارے تیرے نے. جو دل میں سنیا اندر, ٹھکانے سارے تیرے نے. مولوی صاحب بات کوئی جچی نہیں ہے, کوئی بات سمجھ نہیں آئی صحیح طرح کہ آپ نے تو ایسے ہی کسی بزرگ کے قول سے یہ بات ثابت کر دی. سنو بھائی, آپ ڈیرہ غازی خان میں بیٹھے ہو, آپ سمجھتے ہو مدینہ بہت دور ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سنیے. بخاری شریف کی روایت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پہ کھڑے. کہاں کھڑے ہیں؟
یہ شعر و شاعری صرف میں آپ کے ذوق کے لیے کر رہا ہوں، مگر میں باتیں کرنے لگا ہوں نا، ان کو سمجھیے۔ مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہیں سرکار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھایا، نماز کے دوران یوں ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نیچے کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا نماز سے فراغت کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ یہ فرمائیے، ہم نے دیکھا آپ جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے جنت دیکھی۔ کیا دیکھی؟ جنت دیکھی، میں جنت کا پھل توڑنے لگا تھا۔ ہمارا وہ بھائی غور کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی تعریف سن کے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو دیکھ کر، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہ جلنے کا ذکر سن کر وہ یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ نبی ہمیں دے کیسے سکتا ہے۔ وہ ذرا غور کرے اس حدیث پاک پہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا پھل توڑنے لگا تھا۔ یا رسول اللہ کتنا بڑا سی وہ کتنا کسی پھل ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ میں پھل توڑ لیتا میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، پھل پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ ایک ہاتھ سے سرکار اتنا پھل توڑنے لگے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے چھوڑ دیا، پھل چھوڑ دیا۔ یہاں سے بات آگے شروع ہوتی ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ جنت ہے کہاں پہ۔ دیکھی خان سے ملتان تک کا سفر ہوگا جنت کا۔ اور بھائی تفاسیر میں لکھا ہے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت۔ کتنی؟ 500 سال کی مسافت۔ پھر پہلا آسمان موٹا اتنا ہے، پھر دوسرے آسمان تک 500 سال، 7000 سال بنتے ہیں۔ اگر اسے کیلکولیشن کروں نا، میں کنورٹ کروں کلومیٹر پہ، پہلے میل پہ پھر کلومیٹر پہ، تو 7,62,6,668 کلومیٹر بنتے ہیں منیمم۔ 7,62,00,000، یہ بڑا فکر ہے، یاد رہ جائے گا۔ یہ روایت بخاری شریف کی سنا رہا ہوں۔ کتنے کلومیٹر بنتے ہیں؟ 7,62,6,668 کلومیٹر، زمین سے لے کر 7واں آسمان کراس کرنے تک۔ اس سے اوپر پھر جنت شروع ہوتی ہے۔ پتہ نہیں میرے نبی نے کون سے پھل کو ہاتھ ڈالا تھا۔ ایک اور میں بات عرض کر دوں، نقطہ سمجھیے، اللہ کرے ہمیں بھی بخاری صحیح طرح پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ ہم تو بخاری بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہی ہے۔ سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام توجہ کرنا، میرے ہاتھ کی طاقت یہاں تک ہے۔ ہاتھ کی طاقت، جہاں ہاتھ کی طاقت ختم ہو جائے گی میرے سننے کی طاقت اس سے بھی زیادہ، اور جہاں سننے کی طاقت ختم ہو جائے گی میرے دیکھنے کی طاقت اس سے بھی۔ میں نبی کی دیکھنے کی طاقت نہیں بتا رہا، میں نبی کے سننے کی سماعت کی طاقت نہیں بتا رہا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی طاقت بتا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ڈی جی خان میں بیٹھ کر محفل میراث کرنے والوں، یہ مت سمجھو کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی اتنی لمبی چوڑی دیواریں کراس نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ مدینے کی سرزمین پہ کھڑے کھڑے اگر ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو ہاتھ 7,62,00,000 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔ اگر نبی چاہے قدم اٹھائے تو ڈی جی خان نہیں آ سکتا۔ یہ سوچے جا رہے ہیں نہیں جی کیسے ہو سکتا ہے، اتنی دور ہے، 2441 کلومیٹر ہے یہاں سے مدینہ۔ تمہارے 16 بلاک سے، یہ 16 بلاک یہ نا، 16 بلاک سے گنبد خضرا، اب تو گوگل نے بڑا آسان کر دیا سارا کام، ڈسٹینس ماپی جا سکتی ہے ڈائریکٹ۔ 2441 کلومیٹر، کتنے؟ 2441 زیادہ ہے، 7,62,00,000 کلومیٹر زیادہ ہے۔ اور سنیے قرآن کا اشارہ کر دوں، قرآن نے کیا کہا؟ آصف بن برقیہ نا، آصف بن برقیہ کے بارے میں قرآن نے، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بات میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ نبی نور ہے اور نور بانٹنے والا ہے، کہاں کہاں تک سپلائی کر سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، نور کے نہیں آ سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اس بات کا پس منظر سے سمجھ لیجئے، ملکہ بلقیس اپنے تخت کو چھپا کر سپاہیوں کا پہرا لگا کر چلی، سپاہیوں کا پہرا لگا کر چلی،
اور اس کو چلے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے. کتنی دیر؟ توجہ کرنا, کتنے مہینے ہو گئے تھے؟ 2 مہینے. اور سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا. آدھے گھنٹے بعد اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جانا تھا. 2 مہینے ہو گئے اس کو چلے ہوئے. سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں ایکم یاتینی بعرشھا, کون ہے جو تم میں سے جائے اور تخت لے کے آئے. یہ نہیں فرمایا تخت منگوائے, فرمایا کہ تخت لے کے آئے. وہ ہم جیسے ہوتے, آج بھائی لوگ جیسے تو بول دیتے یا نبی اللہ ہو تو تسی بھی نہیں لے سکتے, وہ تو تواڈے کول بھی کوئی طاقت کوئی نہ ہے. اجی نبی مکھی دا پر نہیں بنا سکتا, تینوں مکھی دے پراں دی ضرورت ہے, تو مکھی دے پراں پیچھے بھج رہے ہیں. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام, ساڈا نبی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام اینج پرندہ بنا کے پھونک مار دیو پرندہ بن جاتا ہے. تو اپنے نبی کے بارے سوچی جا رہا مکھی دا پر نہیں بنا سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تخت لے کے آئے. مختصر یہ کہ آگے سے ایک بندہ کھڑا. کیسا بندہ تھا؟ جن تھا. قال عفریت من الجن, ایک جن کھڑا ہوا کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. آپ اس کا عام سادہ ترجمہ یہ کر لیں کہ یا نبی اللہ 2-4 گھنٹے دے دو تو میں لے آؤں گا. 2-4 گھنٹے دے دو. تو بات بڑی نہیں تھی, اس کو تو 2 مہینے ہو گئے چلی کو. اس نے تخت ڈھونڈنا بھی تھا, کہاں چھپایا ہے, وہاں اگر جھگڑا ہو جاتا تو فوجیوں سے لڑنا بھی تھا. پھر یہ کوئی موبائل تھوڑا ہی تھا جیب میں ڈال کے بھاگا تھا. 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت تھا. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ, اس سے بھی جلدی چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب, قرآن کہتا ہے, یہ بھی قرآن میں ہے سارا کچھ. قرآن کہتا ہے پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس زبور کا علم تھا. توجہ کرنی ہے, جس کے پاس ہے زبور کا علم تھا. زبور اس نے سیکھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے. سلیمان علیہ السلام نے سیکھی حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی. اتنے واسطہ جس کے پاس علم تھا وہ کھڑا ہوا, کہنے میں لے کے آنا جی. کنی دیر کہنا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, بس جی آنکھ چمکو تخت آ جائے گا. آنکھ چمکو. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ہوگا 1 2 3 چل بھئی میں آنکھ جھپکنے لگا ہوں اور تم تیار ہو جا. نہیں, قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده, سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی, دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا. 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت, ایک پل کے اندر. آصف بن برقیہ لے کے آیا. مجھے آپ صرف یہ سمجھا دیجئے وہ وہاں گیا یا یہاں رہا, کتنی جگہ پہ حاضر ناظر ہوا ہوگا وہ. اس نے تخت ڈھونڈا بھی, کس سائڈ پہ تخت موجود ہے. اور جی مولوی صاحب ہاتھ ہی اتنا لمبا ہو گیا, اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا تو اس نے کھینچ لیا. وہ تو لمبا ہو سکتا ہے تو ساڑھے نبی نے نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں غور کرو, اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو اور علم ہو زبور کا, وہ اگر چاہے تو ایک پل کے اندر 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت کھینچ کے لے آئے. اور جس کے پاس زبور کا نہیں, علم ہو قرآن کا, اور قرآن اس سے جبریل سے نہیں بلکہ خود رب سے سیکھا ہو, وہ آمنہ کا لال اگر قدم اٹھائے گا تو ہمارے علاقے میں بھی آ سکتا ہے. اس میں کوئی دوری نہیں, بس یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر سمجھ میں آ جائے تو ہم تو رب میں اپنی پلکیں بچھا کے بیٹھے ہیں اور التجائے کر رہے ہیں, حضور کرم نوازی کر دیجئے, کرم نوازی کر دیجئے. ہم تو اپنی خالی جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اگر کسی کو اولاد نہیں ملی, اپنی اولاد کے اندھیرے مٹانا چاہتا ہے تو وہ یہ چاہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے ہمیں اولاد کے سویرے نصیب کر دے. کوئی بیمار ہے, وہ بیماریوں کے اندھیرے مٹانا چاہتا ہے, وہ بھی اس سراج منیر سے بھیک مانگ لے, کیونکہ بھیک مل جانی ہے, وہاں نہ نہیں ہے, وہاں نہ ہے ہی نہیں. اور مولوی صاحب ہمیں تو کسی نے بتایا کہ نبی دے ہی کچھ نہیں سکتا. اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس خزانے نہیں ہیں, میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں, آپ کہہ دیجئے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو آپ غور نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے, آپ کہیے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں. مولا کہ میں کہوں کیوں؟ فرمایا نہیں محبوب تو کہہ. نہیں تو میں کیوں کہوں؟ فرمایا جب کوئی تجھ سے پوچھے تو تو نے کہنا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے
नहीं है। जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोल दूंगा सारे दे दिए। मुझसे पूछेगा तो बोलूंगा सारे दे दिए। उठाइए बुखारी शरीफ, आप मुझे इतना बता दीजिए जहान की कोई दौलत, जहान की कोई दौलत, पहले यही अर्ज कर दूं, बुखारी शरीफ क्लियर कर दूं। पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों गौर करो, वो मस्जिद, वो मेहराब, वो मिंबर जिस पर बैठकर तौहीद और सुन्नत कॉन्फ्रेंस की जाती है और ये बताया जाता है कि नबी एक मक्खी का पानी बना सकता, और ये बताया जाता है कि नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं है, नबी अपनी उम्मत पर नजर नहीं रखता। और नाना भाई, जिस जमीन पर बैठकर तू इतनी बातें करता है, जिस मिंबर पर बैठकर तू इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें करता है, खुदा की कसम शुक्र कर आमिना के लाल ने तुझसे मिंबर नहीं छीना, वगरना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालमू अन्नल अर्दा लिल्लाहि व लिरसूलिही, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, ये सारी की सारी जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है। अल्लाह और उसके, आजकल तो बड़े झगड़े पड़े हुए हैं, मौलवी साहब जमीन तो चलो अल्लाह और उसके रसूल के खजाने तो हमारी है ना, तेल निकला हुए तो भी गवर्नमेंट का है, गैस निकला हुए तो भी गवर्नमेंट की, तुसी पैसे ले खिसको इथों हुंदा है ना। तो मौलवी साहब जमीन अल्लाह ने नबी को दी है, खजाने तो नहीं दिए ना। बुखारी शरीफ की दूसरी रिवायत सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहान की जितनी दौलतें हैं वो सारी की सारी अल्लाह ने जमीन में रखी। कहां रखी? वो सारी की सारी दौलतें जमीन में, और जमीन की जितने खजाने, जितनी उनकी चाबियां, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओतीतु मफातिह खज़ाइनिल अर्द, खजानों के भी जमा मुंतहल जमू है और मफाती ये भी जमा मुंतहल जमू है। फरमाया जितने खजाने हैं, इन खजानों की जितनी चाबियां हैं, ये सारी की सारी अल्लाह ताला ने आपके नबी को दे रखी। अब मैं बात को जरा क्लोज करूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं ना, देखो हर नबी आया, उसके आने का अंदाज निराला था, लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कोई आया तो अपनी माँ के बारे में तसल्लियां देता है, ईसा अलैहिस्सलाम आए ना तो अपनी अम्मी जान के बारे में गवाहियां देते हैं, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना तो सिर्फ अपनी अम्मी जान को याद नहीं रखा, अपने घर वालों को याद नहीं रखा, बल्कि पूरी उम्मत को याद रखा। पूरी उम्मत में आपने सुखों के सवेरे देने की कोशिश फरमाई, पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मैं बात को क्लोज से कर रहा हूं, आप तवज्जो कीजिएगा। अम्मा जी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार चाहते तो आपकी परवरिश किसी बहुत बड़े घराने में हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इंतजाम कैसा किया, इंतजाम कैसा किया। ये देखे ना, एक खजूरों का छप्पर है, ठीक है, नीचे रेतला डिब्बा है, और एक बकरी खड़ी है, दूध देती नहीं है, ऊंटनी है तो चल नहीं सकती, बड़ी परेशानी का आलम है। और इस परेशानी के आलम में ख्वाब क्या देखती है कि मेरे घर की सफाइयां हो रही है, मेरे घर की क्या हो रही है, सफाइयां हो रही। पूछते खैर तो है, क्या हो गया? मैंने कहा मां इथे वो आन वाला है जिदा नबी इंतजार करते रहने, वो आन लगा है, बस तेरे वारे नहीं आ रहे, देखो आएगा कितों? उन्हें कहा मक्के जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, तेन जाना पड़ेगा, लेके आना। अलीमा ने अपनी सहेलियां से इकट्ठा किया भी आप चलिए, फिर वो दिल की गल नहीं दसना चाहती ना, चलिए आप ले आइए बच्चे। उन्हें कहा नहीं अलीमा तू साढ़े में किवें जावेगी, तेरे को तो ट्रेन नहीं जाता। उन्हें कहा नहीं आप चलिए तो सही है। कह हमारे इलाके की पहचान मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने कलम उठाया ना, आपने कहा सरकार नवाजते कैसे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्म कैसे करते हैं। कहते हैं कि हलीमा सादिया चली ने तो चलने का अंदाज क्या था, कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, ओ टिकदी कहंदी रहंदी सी, ओनू कोल ना कोई बिठाउंदा सी, ओनू नाल ना कोई रलाउंदा सी, ओंदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी, ओदी डाची सब तो माड़ी सी, उस डाची दे जड़ी माई सी, ओदा नां हलीमा दाई सी, आखर ते मक्के आई सी, पिछों आके पछताई सी, दर दर दबुआ खड़काया सी, इनू खैर किसे ना, इनू खैर किसे ना पाया
कहती है जी मैं बच्चा लेके जाना है। उनका बच्चा तो फलां दाई ले गई, पहली दाइयां सारी पहुंच गई, अपने अपने अंदाज से बच्चे लेके अलग हो गई। दर दर दबुआ खड़काया सी, इनू खैर किसे ना पाया सी। दर दर दी बनी सवाली सी, एदी चोली फिर भी खाली सी। कल बरोज़े क़यामत जब सारी उम्मतें इकट्ठी होके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी भला? इज़ा कान यौमुल क़ियामती नाजन नासु माजन नासु बादहुम फी बाद, लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर तमाम के तमाम अंबिया किराम के पास चक्कर लगाएंगे। हर नबी कह देगा मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी हमदर्दी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वैसा ही हाल होगा जैसे हज़रत अहमद सादिया का इस मक्के शरीफ में हुआ था। दर दर दी बनी सवाली सी, एदी चोली फिर भी खाली सी। जदों सारे पासियों रह गई है, सोने दे बुए बह गई है। जदों सारे पासियों रह गई है, सोने दे बुए बह गई है। रहमत दा चुल्ला चुलिया है, रहमत दा चुल्ला चुलिया है, सोने दा बुआ खुलिया है। काश इस तरह हो जाए हम अपने घरों में जाके लेट जाएं, हम बिस्तर पे जाके लेट जाएं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमा दे। और ये करम नवाजी महफिल मिलाद वालों पर अक्सर होती रहती है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने अब्बा जान शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में बताते हैं, मेरे अब्बा जान हर साल महफिल मिलाद करते थे। एक दफा ऐसा हुआ कि खाने पिलाने को ज्यादा एहतमाम नहीं था, मेरे अब्बा जान ने भुने हुए चने बांट दिए। ख्वाब में देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही चने तनावल फरमा रहे हैं। जदों सारे पासियों रह गई है, सोने दे बुए बह गई है। रहमत दा चुल्ला चुलिया है, सोने दा बुआ खुलिया है। हुआ क्या? एक लौंडी बाहर आई है, दाई वल चाहती पाई है। अम्मा तो पहले भी होके चली गई थी। खुदा की कसम कल कयामत के दिन मंजर कुछ यूं ही होगा। अपने अपने पीरों को मानने वालों तुम्हें मुबारक हो। हर पीर अपने अपने मुरीद को बोलेगा, जिस तरह मुझे मेरे पीर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत, जब उम्मतें भटक रही होगी ना अपने अपने, तो पीर अपने मुरीदों से कहा ओए तुम कहाँ हो, इधर आओ इधर आओ। जिस तरह वो लोडी कह रही ना, आ तेनू नाले ले जावा मैं, एक नूरी मुख दिखावा मैं। उस लोडी ने कहा ना आ हनीमा मैं तेन लैके चला, तू तो एवं चली गई सके, हुण मेरे को आ तेनू नाले ले जावा मैं, एक नूरी मुख दिखावा मैं। साडे बेड़े विच चन चढ़िया है, मेरे पीर कहेंगे आपके पीर कहेंगे, क्या कहेंगे? आप तेनू नाल ले जावा मैं, एक नूरी मुख दिखावा मैं। साडे बेड़े विच चन चढ़िया है। ये ऐसा चांद नहीं बेटा काला यो मां को चांद ही लगता है, ये ऐसा चांद नहीं है। कुरान कहता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आते नू नाल ले जावा मैं, एक नूरी मुख दिखावा मैं। साडे बेड़े विच चन चढ़िया है, साडे बेड़े विच चन चढ़िया है। जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया है, जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया है। और आखिरी बात करने लगा बड़ी तवज्जो के साथ, ये एक रिवायत है इब्ने असाकिर की, बहुत मशहूर बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने के लिए यमन से तबीब बुलाया गया। अबू जहल ने बुलाया ना, मुख्तसर बात कर रहा हूं। यमन से तबीब बुलाया गया। अजी मैंने एक पागल का इलाज करवाना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इलाज करवाना तो तूने यार इलाज करना आगे। हबीब यमनी बुलाया गया।
ابو جہل نے بڑا سمجھایا پریس پروس کر کے یار خیال نہ ذرا بس ایک گل یاد رکھی شرط شرط نہ رکھی وہ دینا شرط شرط نہیں لانی باقی تو علاج دھیان نہ کرنا لیکن ٹھیک ہے اب اس جلے کو کیا پتا تھا ہے جنہیں تکیا تینوں ہو گیا او تیرا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا نا وہ ادھر علاج کرنا نے کہا ہاں نے کہا پھر گئے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو نبوت اعلان کی تو سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ دا آخری رسول انہوں نے کہا جی میری دو شرطوں میری تو بھائی نہ کیا جائیے لات تھی نہ پھڑ کے تینوں آکے سی شرطہ نہ رکھی فرمایا کی انہوں نے کہا جی پہلی تے ایک کہ اسمانہ دا چاند توڑ دے کئیاں کچھا ماری اللہ ابھی آج پتہ لگے گا اے داپا تو چھوٹی چھوٹی گلیں پوچھتا تھا چاند نہیں جو ٹوٹنا ابو جہل نے کہا انہیں توڑ دینا ہے ان چانوی انہوں یقین سی کہ نبی ہے تینوں پتہ میری مٹھی چکی ہے اسی قرآن تے بخاری پڑھ کے بیٹھے کہنے نبی نو کم تو پیچھے دا بھی پتہ کوئی نہیں ہے ابو جہل نے جدو ایک گل کی تھی انہیں کہنے توڑ دینا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آکھا بھی آؤ توڑیے پھر ہے سرکار نے انگلی دا اشارہ کیتا خدا دی قسم بندہ کر سفر جو بیٹھا انج لگتا ہے چند پہلے انتظار تھی سونے آواں تھلے ایک کرو تھی انگلی ہوتا تو کرو ایک آواں اور چند آیا پھر تھلے چند آیا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حبیب کہندا سونے انہوں دوبارہ جوڑ دو سرکار نے دوبارہ جوڑیا چند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہور کہنے لگے ایک خواہش ہو رہے سرکار نے فرمایا ہن تو گھر چلا جائے تو چلا جا باقی دسن کی ضرورت کوئی نہیں اجی مولوی صاحب نبی کیوں پتہ لگا اے نبی نو پتہ لگا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے نے فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي سرکار تے جلدی کیفیات ہی جان لینے سے حبیب یمنی کے گھر میں ایک بچی ہے اپنے پاؤں کے ساتھ چل کے کبھی باپ کے ساتھ نہیں گئی اپنی زبان سے کبھی ابا جان سے باتیں نہیں کی اپنے کانوں سے ابا جان کی آواز نہیں سنی ایک گوشت کا لوچڑا بچی حبیب یمنی مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کرتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچ گیا گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں سونیا اگر آپ کے اشارے سے آسمانوں کا چاند ٹوٹ سکتا ہے تو میرے گھر پہ بھی کرم نوازی ہو سکتی ہے آپ کرم نوازی کر سکتے ہیں حضور کرم کر دیجئے کیسا منظر ہوگا اللہ تعالیٰ جن کو اولادیں دی ہے ان کی اولادوں کو صحت و تندرستی والی زندگی بھی نصیب فرما دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی کیسے کرتے ہیں حبیب یمنی نے گھر کا دروازہ کھٹکایا گھر کا دروازہ کھلا حبیب یمنی کئی سالوں سے منتظر تھا اپنی بچی کو کبھی سینے لگائے اپنی بچی سے کبھی پیار کرے آج دیکھا تو بچی سامنے کھڑی ہے حبیب یمنی نے سینے سے لگایا سینے سے لگا کر پوچھتا بیٹا یہ کرم نوازی کیسے ہو گئی ایک عاشق نے بڑی پیاری بات کہہ دی انہوں نے کہا بابا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا ایتھے کالیاں زلفاں بابا کہتا ہے بیٹا وہ اتنا سونا ہوگا اس کے چہرے کا رنگ ایسے ہوگا اس کی زلفوں کا رنگ ایسے ہوگا بیٹی کہتی بابا تو میں گلنا کی دی جانا ہے تینوں کی پتہ ہو کتنا سونا سی میں بھی یہی کہتا ہوں اگر قرآن اور سیاستہ پڑھ کے آج تک نبی کی عظمت کی سمجھ نہیں آئی تو میں اور کچھ نہیں کہتا صرف اتنا کہوں گا تو وجہ محبوب نہیں تکیا کہ جنوں ویکھ کے چن شرما وے تے جے کھولے او ول زلفاں دا ات راہی راہ بھول جا وے آدم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب کو مرنا جینا نصیب فرمائے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ جو ایک مشن بنایا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس میں علماء اہل سنت کے زیر عاطفت رہتے ہوئے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہفتہ واری اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے
ٹائم کافی لمبا چوڑا تھا لیکن اب تھوڑا رہ گیا، اس وجہ سے جتنی باتیں کچھ میں نے گلدستہ سجانے کی کوشش کی ہے اس کو ہی قبول کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب کو مرنا جینا نصیب فرمائے، آمین۔ شیر ابھی نا آج مجھے آتے ہی پتہ چلا کہ ہمارے احمد بخش بھائی ٹھیک ان کی اہلیہ وفات پا گئی، تو کیوں نہ ہم دعا کریں کہ جس طرح نورانی محفل سجی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق سے اللہ تعالیٰ قبر کو بھی نور سے منور کر ہے، جتنے بھی جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی بھی ہوتا ہے، اور ایسا ولی ہوتا ہے ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ جب وہ قسم کھا لیتا ہے پھر اللہ تقدیر تو بدل دیتا ہے، اس کے قول کو رد نہیں کرتا۔ تو دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس غلام ہمارے بھائی کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے۔ اور ایک کلام ہے لیکن کلام کو میں اس انداز سے پیش نہیں کرتا، صرف ایک تحفے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شاید اویت سایہ نہ ہوندا، نہ او عرش کرسی تے نہ چن تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے، نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے، ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ، کوئی جاندا نہ ہو مکہ مدینہ، فلا خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شاید اویت سایہ نہ ہوندا، نہ او عرش کرسی تے نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حورا دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے، نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے، ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ، کوئی جاندا نہ ہو مکہ مدینہ، نہ میراج ہوندے نہ اے نعت خانی، سناخا نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ عرشی نہ فرشی، نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شاید اویت سایہ نہ ہوندا، کسے شاید اویت سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔